اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام بنیت التحیت ولو ساہیا ورد السلام بلسانہ او بالمصافحۃ والعمل الکثیر وتحویل الصدر عن القبلۃ وأكل شيء من خارج فمه ولو قل وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه والتنحنه بلا عذر والتعفيف والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذکر جنت او نار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نماز کے مفسدات اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو سلام تحیہ کی نیت سے۔ تحیہ جڑا سنت ہے بھی دوسرے نو سلام دیو، نماز کے اندر تحیہ کی نیت کر کے کسی کو کہا نا السلام تو نماز اگرچہ نہ کہے علیکم جی تو اچھا جی دلیل آ جاندی اگرچہ ہو وہ ساہین، اگرچہ بھول کر کیا تھا کہ میں نماز میں نہیں ہوں، یہ کل پڑھا یہ بھول گیا نا اور بھولنا کیے جی، تے اگرچہ بھول کر ہوتا بھی کیا ہو جائے گی دلیل لِأَنَّهُ خطاب، اس لیے کہ یہ نماز میں غیر کو خطاب ہے، غیر کو خطاب ہے تے نماز تنہا ہے سارا اللہ تعالیٰ والمتوجہ ہونے دا، تو یہ غیر کو خطاب ہے اس لیے کیا ہو گیا ایشا بس دھیان کرو گے او بے نیت تحیت ولو ساہین جی اعتراض کیا ہے بے نیت تحیہ کے ساتھ، اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ سلام تحلیل سے، وہ نماز ختم کرنے والا سلام کیڑا اس کو کیا کہتے ہیں التکبیر و تحریمها والتسلیم و تحلیلها، یاد ہے نا، کیونکہ یہ سلام جو ہے نہیں فاسد کرتا نماز کو جب کہ ہو بھول کر، جب کہ ہو بھول کر، ایک تا آخر تے نا ہوتا ہے ہی ہے یہ اور سلام تحلیل لیکن بھول کر، وہ سمجھو کس طرح، جیسا کہ اگر سلام پھیر دیا رکعتین کے آخر پر رباعیہ میں بھول کر، تو پھر یاد آیا کہ میں نے تو دو پڑھی ہیں تو اس سلام سے نماز فاسد نہیں ہوگی، آگے جو سمجھو اے سلام تحلیل بھول کر اچھا جی ہاں سلام تحلیل ہو لیکن اگر یہ ہو مگر جب کہ سلام پھیرے اس ظن پر کہ وہ ترویحہ ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ تربی 4 رکھتے ہیں نیت کی تھی تو اب 2 پر سلام پھیر دے تو پھر یہ نماز ختم ہو جائے گی بترویحہ، یا اس ظن پر کہ وہ فجر ہے تو پس بے شک نماز فاسد ہو جائے گی جی۔ ترویحہ کا مطلب ہے کہ بے ظن پر کہ میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں اے مطلب ہے جی، ترویحہ یہ ہے جیسا کہ جب سلام پھیر دے قیام کی حالت میں کیڑا سلام تحلیل تو کیا ہو جائے گی سوائے صلاۃ جنازہ کے، صلاۃ جنازہ چونکہ ہوتا ہی کھڑے ہو کر ہے، صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیروں سے پہلے
بھول کر سلام پھیر دے تو صلاۃ جنازہ فاسد نہیں ہوگی. اے آخری سلام نہیں جے مراد آخر تو پہلا بھول کے وہ آخری دے نال تے ختم ہونی ہے جی. تو صلاۃ جنازہ میں کھڑے ہو کر بھول کر سلام پھیر دے پہلے تو نماز جنازہ نہیں. لیکن اگر دوسری نمازیں کھڑے ہو کر سلام پھیرے بھول کر تحلیل کا سلام تو کیا ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کر تو سلام پھیرا ہی نہیں جاتا. بیٹھ کر ہوتا پھر کوئی بات تھی 2 رکعتوں کے بعد، یہ تو کھڑے ہو کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ ایشا بس لِأَنَّهُ خطاب. اچھا جی، نہیں ظاہر ہوتا اس میں جب تک نہ کہے علیکم. یہ خطاب تو تب ہوگا جب السلام کے بعد. تو جزی تو یہ بنائی ہے بھی اگرچہ علیکم نہ کہے تب بھی یہ خطاب ہو گئے، تو یہ خطاب تو نہیں بنتا جب تک علیکم نہ کہیں. سمجھے نا جی؟ یہ سوال کیا ہے لیکن آگے خود کہتے ہیں یا یہ کہ مراد شان السلاموں کی یہ ہے کہ خطاب کیا جائے اس کے ساتھ، کہ یہ خطاب کے لیے یہ ہوتا ہے. سمجھیے؟ یا یہ کہ نہیں شرط کیا گیا کلام میں خطاب. تیسرا جواب کہ نماز میں جو کلام ہے اس میں کوئی مخاطب ہو یا نہ ہو نماز فاسد ہو جاتی. اگر یہ توجیہ کریں تو پھر السلام سے نماز فاسد ہو گئی. اصل جو لِأَنَّهُ خطاب ان کا ہے نا اس پر سوال کیا ہے. تو یہ 2 توجیہ ہیں کہ سلام کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کلام ہے اس میں خطاب شرط نہیں ہے، خطاب کے بغیر بھی اگر وہ کلام کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. واپس جی، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو سلام کا جواب دینا اپنی زبان کے ساتھ. کسے سلام دیتا تے انہیں انہوں زبان نال اگرچہ سہون ہو بھول کے بھی میں نماز وچ نہیں ہاں تے جواب دیتا نا زبان نال سلام دا وعلیکم السلام تے اس لیے کہ یہ کلام ناس سے ہے کیونکہ اس میں خطاب کر رہا ہے وہ دوسروں کو. جی ظاہر کسی کو جواب دے رہا ہے نا. یا رد یا جواب دیا سلام کا مصافحہ کے ساتھ، یا کسی ہاتھ کیتا سلام واسطے تے زبان نال تے نہیں بولے نے اگا ہاتھ کر کے تو انہوں نے کی کیتا مصافحہ کر لے تو اب بھی نماز. اس لیے کہ یہ جو مصافحہ ہے یہ مانن کلام ہے، یہ اے دلیل جو دے رہے یہ مانن کلام ہے. جی ہوں ویکھو ادھر دھیان کرو. بے لسان ہی زبان کے ساتھ وہ جواب دے. مقید کیا ہے جواب کو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ. اس لیے کہ اگر جواب دے سلام دینے والے کو اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تو لا تفسد و نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک حدیث پاک پڑھ لو تو پھر وہ سمجھ آئیں دی. دھیان کرا جو یار با وجہ اس حدیث کو جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے قباء کی طرف. پس آ گئے انصار جڑے قباء والے سن، پتہ لگا سونے آئے ساڑھے محلے وچ. پس سلام دینے لگے سرکار کو. جی آ کر سارے سلام دینے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال جس لئے لوگ سلام دیندے سن تو کیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف حین کانوا یسلمون علیہ وہو یصلی، کیسے کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ پاک سرکار کو سلام دے رہے تھے حالانکہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت سرکار ان کو جواب کس طرح دیتے تھے؟
کالا جناب بلال نے کالا یقول ہاکذا کہ سرکار اس طرح جواب دیتے تھے تے وباسطا کفہ اور کھولا حضرت بلال نے اپنا ہاتھ جی بھی اے ویکھو دنوں ہاتھ بدے نا بھی اس طرح بلا تشبیہ بھی اس طرح سرکار جواب دے رہے سن اگر کسی سلام دیتا ہے نماز وچ تے ہاتھ نال اس طرح اشارہ کر کے جواب دیتا ہے نہ منہ نال بولیا نہ مسافہ کیتا ہے تے اند نال نہیں باسطا کفو وکھرا ہے نا اگلا وکھرا ہے نا ایک منٹ اے وے نا قال یقول ہاکذا وباسطا کفہ کہ حضرت بلال نے دسے بھی انج سونیا کیونکہ حضرت بلال کو پوچھا ہے نا حضرت عمر نے تو انہیں پورا جواب دینا ہے نا یقول ہاکذا بھی سرکار کرتے تھے اس طرح تو اس طرح دا نقشہ بھی تو دسنا ہے کہ نہیں یہ مک گیا اگو بکھرا ہے وباسطا جعفر بن عوف کفہ اور پھیلایا جعفر بن عوف نے اپنی ہتھیلی کو اور بنایا اس کے بطن کو اسفل اس کی پشت کو فوق کی طرف سنیں اے تھلے راوی ہے جل حدیث پڑھائی تو انہیں آکے انج نقشہ بنایا حضرت بلال نے سمجھا گئی پہلا تا نقشہ بنایا کنہ بھئی جدو حضرت عمر پوچھا بھی سرکار جواب کیویں دیندے سن تے پوچھنا حضرت بلال کولوں تے اگوں جڑا ہے نا جواب بعد والے شاگرداں دینا ہے جواب تو نہ دینا ہے تو حضرت بلال نے کیا نا اس طرح تے جس ویلے جعفر بن عوف نے حدیث پڑھائی نا پچھلے شاگرد دسدے نے تو ادھو کہ میرے والوں بھی انہاں نے پڑھان لگا ہی سمجھایا بھی انج سرکار کردے سن بھی اے پشت کدے وے جعل بطنہ اسفل اے نیچے وظاہرہ بھی انج کر کے بے نہ سدھا نہیں اے میں اس طرح کر کے بے پشت اتے رہی تھے اے پڑھ دینا بے اس طرح بے انج اے بنا ظاہرہ الی فوق نا تے فوق انج تے نہیں نا اس طرح بھی اب وہی کر صدات کر کے اس طرح بھی انج بنو نقشہ بنا کے دسیا بھی حضرت بلال جڑا دسیا سی وہ دا نقشہ اے انج جے وباسطا کفہ تے پھر اگے وے وباسطا جعفر بن عوف کفہ جتھے حدیث آ جائے گا تو ساری وضاحت آ جائے گی ابو داود شریف بیکی شریف جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وَإِنْدَهُمَا وَبَاسَطَ جعفر بن عون کفہ تے اے جعفر بن عون دا بھی لفظ ہے جعفر بن عوف لکھے جی توجہ جی پس اگر تو کہے یہ حدیث تقاضا کرتی ہے عدم کراہت کا جڑا کم سونے کیتا ہو تو ٹھیک ہویا تو پھر اگر انج کو کرے تو پھر مکروہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے مکروہ حالانکہ تصریح کی ہے علماء نے رد بالاشارے کی کراہت کے ساتھ حالانکہ بندہ نماز میں ہو سنا جی بھئی اے علماء تصریح کی تھی کہ نماز پڑھ دیں اگر ہاتھ نال اشارہ کر کے جواب دے تو نماز ایک کراہت ہے حالانکہ سرکار نے اس طرح کیا ہے تو پھر کراہت کا تو قول نہیں ہونا چاہیے نا سمجھے ہو تو جواب دیا علامہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ نے بائیں طور کہ وہ کراہت تنزیہ ہے کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ماض تھا تعلیم للجواز تعلیم لہذا سونے دا جڑا اپنا فعل ہے وہ موصوف بالکراہت نہیں ہوتا وہ تعلیم للجواز ہے بے اگر کوئی نماز انج کر دے تو اس دی اجازت ہے لیکن پھر بھی بچے سانو یہی حکم ہے پھر بھی بچے سنی جے گل اے شاباش تو جدو سونے کم کیتا ہے تو وہ تعلیم للجواز ہے تو وہ موصوف بالکراہت نہیں ہے اچھا جی لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَانًا کہ یہ مصافحہ کیا ہے وارد کیا گیا اس پر بائیں طور کے
रद बिल यद भी तो कलाम मानन है। अगर आप मुसाफा करिए तो एक कलाम मानन है, इसलिए ये क्या है, ये मुफसिद है, ये मुफसिद है। तो फिर ये जो हाथ के साथ मौलवी जी इशारा है तो ये भी तो कलाम मानन है, तो फिर ये भी क्या होना चाहिए, मुफसिद होना चाहिए। हालांकि ये मुफसिद नहीं है, हालांकि ये मुफसिद नहीं है। इसलिए आंदे ने ये लेनो कलाम मानन वाली दलील ना दियो, होर दलील दईए भी मुसाफे नाल नमाज क्यों टूटी, मुसाफे नाल। बस औला ये है कि तालील बयान की जाए फसाद की मुसाफे में बई तौर के वो अमले कसीर है, ए दलील दियो। सुनिया जी, बरखिलाफ रद बिल यद के वो अमले कसीर नहीं है। समझ गए हो, फिर दलील इंज दियो। चलो जी, अच्छा जी, हुण अमले कसीर आ गया जे मैदान में, तो तुसी भी आ जाओ मैदान विच। और फासिद कर देता है नमाज को अमले कसीर, ना के अमले कलील। ऐत है कुलिया भी अमले कसीर जो है वो नमाज के लिए मुफसिद है, तो अमले कलील मुफसिद नहीं। इन्हां विच फारिक की है ते फासिल की है, भी कलील केड़ा हुंदा है ते ये तारीफां विच अलबी कबीर विच भी पढ़े जे 7-8 कौल ते हुण भी आउंदे पए ने मुख्तलिफ अकवाल। तवज्जो करो, फासिल पहले बाबे ने गल सुनो फिर दूजा बाबियां दी। फासिल इन दोनों के दरमियान ये है कि कसीर वो होता है कि ना शक करे नाजिर इस काम के करने वाले के बारे में कि वो नमाज में है। वेखण वाला ये समझे कि बंदा नमाज विच नहीं, ये बंदा इंज दा कोई काम कर रहा है तो एक ही है, लिहाजा। और अगर मुश्तबे हो जाए देखने वाला, उसने भी शायद नमाज पढ़ रहा है, ये नमाज तो बाहर है, तो पास ये अमल कलील है असह पर एक कौल की, एक कौल सुनी। अच्छा जी, दूजा कौल फिर पढ़ते हैं, शरह पढ़ी जाती। हो वल्लज़ी ला यशुक्कु नाज़िरो, इब्ने अमीर हाज रहमहुल्लाह ने वज़ात की थी। मुराद नाज़िर से वो है कि नई इल्म उसके लिए उसके होने के साथ नमाज में। इत्थे नाज़िर तो वो मुराद है जिन्ने इनू नमाज शुरू कर दिया नहीं वेख्या, एक खलोता सी बैठा सी ते हुण को बंदा अचानक आया उतों, ए नाज़िर वगरना बस मालूम से है ये बात। अगर मुशाहदा किया किसी ने इंसान के शुरू होने का किस में, फिर देखा उसने उस मुसल्ली से वो फ़ेल जो नमाज के मिसल इसके के लिया मुसल्ली ने कंगा और सर्रहा रासहू, और कंगी किया अपने सर की और अपनी कई बार 3 बार, तो बस ये काम मुफसिद है हतमन, बावजूद कि नहीं यकीन इस बात के साथ वेखण वाले नू कि ये नमाज में नहीं है। वो तो वेंदा है, उन्हें सामने नमाज शुरू की थी, वो तो बाद कहेगा चबले जी नमाज कंगा पे करना है, कमाल है, तो क्यों जी नमाज पढ़ना है, यही कहेगा ना। लेकिन उन्होंने ये तो यकीन है किंदे विच, लेकिन नमाज फासद हो गई है। इसलिए नाज़िर से मुराद वो नाज़िर है कि अब्दुल जलील नमाज शुरू कर बैठा है तो इब्राहिम बाद च आया है, तो ये लगा दो हाथों नाल सिर खुरकड़ इंज करके खलो के। हुण इब्राहिम की समझना है, या आता याद बैठा तो बैठा जाना, उत्थे जाना इंज इंज पे करता है, या रुमाल ठीक पे करता, तो की समझना है, ए मतलब है जी। अच्छा जी, फरा याकाओ लोगसन फ़युक़ालु फ़ीह, और लगस तो लगस भी ऐब चूंडी वड्डने में भी एक सवाल करना अजीब जब बंदे नूं फसाने वास्ते।
کہا گیا اس مسئلے میں کہ کون سا شخص ہے کہ اس نے پیا، کون سا پس فاسد ہوگی نماز اس شخص کے غیر کی اس کے پینے کے ساتھ، اور نہیں ہے وہ مقتدی بھی اپنے غیر کا۔ ایسا شخص بتاؤ جس نے کوئی چیز پی ہے تو دوسرے کی نماز فاسد، پیتی انہیں دے فاسد ہوگی، اور وہ جو پینے والا ہے وہ اس غیر کا مقتدی بھی نہیں ہے، اور ولا متیممن، اور نہ ہی وہ ہے۔ تو شخص بتاؤ ایسا۔ جواب یہ ہے کہ طیب کا بچہ پیا اس نے عورت کے پستان سے 3 مرتبہ، اور اتر آیا دودھ بھی اس کا آ پین والے، پس بے شک یہ کام فاسد ہو جائے گی نماز عورت کی اصح پر۔ کون نہیں سمجھ لگی؟ صح یہ ہے کہ بچہ اگر ماں نماز پڑھتی پئی ہے تو تھوڑا جا سال ڈیڑھ دا ہو گیا تو دودھ جی پیندا ہے تو انہیں آ کے تھلوں قمیض چوک کے منہ دے کے 3 گھٹ بھر لینے نا تے فاسد ہو گیا۔ اصح یہی ہے، صح کا مطلب ہے دوسرا قول بھی ہے بھی عورت کا قصور کو نہیں اندے وچ۔ اچھا جی اتنے اس مسئلے وچ او بے نشتابہ فہو قلیل علی الصح، جیسا کہ تبیین میں ہے، اور یہی قول ہے کس کا؟ اکثر علماء کا، کہ بھئی او بندہ جن نے انہوں نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا او آ کے ویکھے تے اے سمجھے کہ بھئی نماز وچ نہیں، اے عمل کثیر ہے، تے جے انہوں شک نہ پوے تے اے کی ہے؟ اس گل نو اس قول نو لیا ہے عامہ نے، اور یہی مختار ہے اور یہی ثواب ہے کما فی المزمرات۔ سنو جی گل، واپس چلو۔ اور بعض نے کہا ہے عمل کثیر کی تعریف میں قلیل کی تفسیر میں غیر اس کا، بعض اور تعریف کی تھی، وہ کیڑی ہے؟ جیسا کہ حرکات ثلاث متوالیات، 3 واری مسلسل حرکتاں، 3 واری کثیر ہے، اور کم 3 سے قلیل ہے، 3 سے کم قلیل ہے۔ سنیو گل۔ اچھا جی اگلا بھی مسئلہ سن لو وہ وکھرا جی۔ اور رفع یدین رکوع جان لگے ہاتھ چکنے تے رکوع چوٹ کے تے پھر، اور مکروہ ہے اٹھانا دونوں ہاتھوں کا رکوع کے ارادے کے وقت، والرفع، اور رکوع سے اٹھتے وقت ہمارے نزدیک یہ کام مکروہ ہے، نہیں فاسد، لا یفسد، نہیں فاسد کرے گا یہ کام کس کو؟ نماز کو۔ صحیح سنی جی گل بے اے کرنا کی ساڑھے نزدیک تو اے بے جڑنا کرے گا تو نماز فاسد نہیں ہوئے گا، فاسد۔ ہون ویکھو وے کل حرکات ثلاث متوالیات ایکی نے، ہون دھیان کرے جے ذرا، حتیٰ کہ اگر پنکھے سے اگر ہوا لی اس نے اپنی ذات پر پنکھے کے ساتھ 3 مرتبہ، پکھا تھلے پیا سی، قاری عبداللہ صاحب پڑھ کے میرے وال ویکھو، 1 2 3 اے متوالیات جی، ایک صورت، یا کھجلی کی اس نے ایک جگہ کی اپنے جسم سے، اسی طرح جی وہ کو وضاحت آ رہی، ہاتھ چکنے دے ویکھو میرے والا، اے انج کھرکے نا، مسلسل وچ رکن دا وقفہ نہیں، وچ وضاحت آ رہی، ذرا دھیان کرا جائے سمجھا جائے۔ یا پھینکے اس نے 3 پتھر جی، تھلے بیٹھا سی تے کول بٹے پے سن تے ویکھو ایک چوکے سٹیا وچ وقفہ نہیں ہویا،
اور ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਰਾਏ ਸੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਖਾੜੇ ਉਸਨੇ 3 ਬਾਲ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲ ਵਾਲ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛਿੱਕਿਆ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਅਗਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮ ਅਲਲ ਵਿਲਾ ਬਈ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ تے فاسادت صلاحته اور اگر درمیان میں فاصلہ کیا ہے تو فاسد نہیں ہوں گے اگرچہ کثیر ہو گئے ہیں اگرچہ لیکن نماز فاسد اس مسئلہ ذرا سمجھو اے لوگوں تے اٹیک اسی ٹھا ٹھا کر دینے اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرو جی خلاصہ کے اندر یہ لکھا ہے کی شے اگر کھجلی کی اس نے 3 مرتبہ ایک رکن میں فاسد ہو جائے گی نماز اس کی جب کہ اٹھایا اپنا ہاتھ ہر مرتبہ میں سنیا جی اے کھرکیا نا پھر اتنے ہاتھ چکیا پھر کھرکیا پھر ہاتھ چکیا پھر کھرکیا انج کر کے کی ہو جائے گی وگرنہ پس نہیں فاسد ہوگی اس لیے کہ یہ کھرکنا ایکو ہی ہے ایدے ویکھو اے اتے کدے انج کیتا سو نا 3 باری ایک کھرکنا ہے انہیں نہیں بیٹھے لگا ہی رہے شام تک پھر عملے کثیر ہو جانا ہے یعنی ایتھے اگر مولوی جی 1 2 3 کیتا ہے نا اے عملے کثیر نہیں اے کھرک کے تے پھر چک کے تے پھر وچ رکن دا فاصلہ نہیں تے پھر ایک ہی ہے سمجھو یار ذرا ایتھے بیان ہو رہے ہیں وہ اگلی کسی کتاب پہ چاہے گا غالباً شرح وقائد حاشیے تے بھی اگر اوتھے ہی انہیں رکھ کے انج کر کے 3 باری کیتا تو پھر بھی مسئلہ لیکن انہوں ذرا یاد کرو نا ہاتھ چک کے پھر جی وَإِلَّا فَلَا تَفْسُدُ سن دے ہو بھی جے کر انہیں ہاتھ چکیا ہے نا اذا رافع یادو فی کل مرت تو پھر فاسد ہے تو ویلا کیونکہ اجر ہاتھ رکھ کے 3 باری کھرکیا سنے کیے حق واحد ہے یہ اصل گل پکانی جی جی کیونکہ سن نماز مسئلے بن جاندے ہر تھان تے خارج شروع ہو جاندے یکدم جی اچھا جی اور باوکیل بعض نے کہا ہے بھئی ہور تعریف کندی ہور تعریف کتاب تو پوریاں ہو کے 2 تعریفاں کیتی ہیں ہور بعض نے کہا ہے کہ وہ کام کہ قائم کیا جاتا ہے وہ کام دونوں ہاتھوں کے ساتھ عادتاً یہ کام اگر کیا تو اگر چیک کرے اس کو ایک ہاتھ کے ساتھ اگر چیک نہ کرے کی ہو جائے گا اور وہ کام کے جو کام و قائم ہوتا ہے یعنی کیا جاتا ہے ایک ہاتھ کے ساتھ اگر وہ کیا تو اگر چیک کرے اس کو بعض نے اے تعریف کی تھی کندی عمل قلیل تھے بعض نے کہا ہے کثیر وہ ہے جو ہو مقصود فاعل کا جیڑا قصدن کیتا سو اور قلیل اس کا خلاف ہے بھی اومیں ہو گیا بعض نے کہا ہے یہ کام مفوض ہے الی رأی المبتلا امام صاحب دا قانون ہے یہ اون دے کول پوچھو بھی تو کی آنا ہے بشرطے کو نکو دین دی سوجھ بوجھ بھی ہوئے کہ بعد نے کہا کہ یہ مفوض ہے الی رأی المبتلا پس مبتلا و نمازی پس اگر کثیر جانے اس کام کو تو پس اور اگر قلیل جانے اس کو تو علامہ طحطاوی علیہ رحمہ فرماندے نے یہ بات اقرب الاقوال ہے امام صاحب کی رائے کے کیونکہ اکثر وہ آندن جی کہ جب مبتلا ہے انہوں پوچھو بھی تو کی آنا ہے کما فی التبیین اچھا جی مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ہے اور فروع ان کے اس باب میں
تحقیق مختلف ہیں بے فلانا کام کیتا تو کی حکم ہے اور نہیں متفرع سارے کے سارے ایک قول پر جڑی تعریفاں کیتیاں نے جی اور جزمی بات یہ ہے اور سنیا جائے جزمی بات یہ ہے کہ اکثر ان کے تفریعات ہیں مشائخ سے نہیں ہے منقول امام اعظم رحمہ اللہ سے بھی اے اگر کرے تو عمل کثیر بن گیا اے کرے تو عمل قلیل ہے یہ آدھے بعد والے بزرگاں نے کوشش کر کے جزیاں کڈیاں نے بھی امام صاحب کو صراحتاً اور نہ مسئلہ وچ روایت کوئی نہیں یہ گل دسی بابے رام اچھا جی وہ رفع دین دی گل سی اللہ صحیح ہے جی آندھے نے ذکر کیا جامع صغیر کی شرح میں مقہول کی روایت عن الامام ایک روایت ہے کہ اگر اس نے یہ رکوع جاتے رکوع سے واپس آتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ کام یفسد دو نماز کو فاسد کر دے گا نماز کو فاسد کر دے گا اب ایک روایت یہ ہے جی واپس چلو اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو سینے کا پھیرنا قبلے سے نماز وچوں منہ نہیں سینہ قبلے والوں اگوں مکروہ ہاتھ ہونے نے سینہ اگر قبلے والوں پھر گیا تے نماز فاسد ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی کیوں جی با وجہ ترک کر دینے مصلی کے توجہ والے فرض کو استقبال قبلہ فرض ہے تینے وہ فرض کی کر دیتا ہے تو لہذا نماز فاسد ہے نے ہاں دو صورتیں نے مگر سب کے حدث کی وجہ سے نماز پڑھدیاں حدث ہو گئی ہے تے پانی اگلے پاسے نہیں پچھلے پاسے میں تے پچھلے پیری ٹرے گا تے عبدالعلیم ڈگا ہوئے گا سر پر نے ہون اے منہ پھیر کے ٹرے سینہ قبلے والوں پھر جائے تے حرج کوئی نہیں ایک یا واسطے استطاف حراست کے بھئی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں صلاۃ خوف میں اے کافر نے مشرق والے پاسے کدے تے امام نے ادھیاں نو کھڑا کرنا ہے اپنے پیچھے تے ادھیاں کھلونا ہے انہاں ول منہ کر کے جس لئے ایک رکعت پڑھنی تے انہاں اٹھ کے انہاں ول جانا ہے انہاں منہ مشرق وال کرنا ہے تے قبلے وال کی کرنی ہے تے یہ ان قبلے وال مسینہ پھریا کہ کوئی نہیں ایتھے بھی اجازت ہے وہ صلاۃ خوف یاد آئی جب پھر آ جائے گی تے یہ دو جگہ تے سینہ پھر جائے تے حرج کوئی نہیں نماز نہیں ٹوٹے گی اس تو علاوہ پھرے گا تے وہ سمجھ آ گئی وہ جی صلاۃ خوف پیچھے پڑی سی پچھلے سال بھی انہوں نے اگر قبلے وال ہون پھر چگے جانا ہے تے جے نہ ہون تے پھر تے ظاہر پیچھے جانا ہے تے سینہ پھرنا ہے جی ایشا بس او ویکھو جی او یفسدھا نظر آئی جزمی بات یہ ہے کہ سینے کا حکم استقبال میں الحکم السابق ہے حکم ہے جو پہلے گزر گیا ہے پس شمار کیا جائے گا مستقبل کسی جز کے استقبال کے ساتھ قبلے سے ایک منٹ اور نہیں فاسد ہوگی نماز مگر پھرنے کے ساتھ مغارب کی طرف یا مشارق کی طرف یہ اتوں مدینہ شریف کی گل ہو رہی ہے یہ وے کہ تم دسیا سی شدو وہ اینی ڈگری بنائی سی یاد ہے ان دے اندر اندر تے کی ہے نماز ٹھیک ہے فرض کرو ایتھوں بالکل سینہ میرا سیدھا قبلے وال ہوگئے کاندھ نال ٹکرائے تو میں 45 ڈگری تک تے ادھے پھر کے نماز پڑھا تاں بھی ٹھیک ہے تے جے میں انہاں ادھے پھر گیا تو نہیں ٹوٹی انہاں ادھے پھر گیا تو یہ پورا پھرنا ہے تو پھر ٹوٹ گئی آندھے نہیں میں سینے دے پھرنے والا مسئلہ وہی جڑا پیچھے استقبال قبلے والا مسئلہ پڑھیا جی سمجھ آئی ہے بھی اس ڈگری تو نکلے گا تو پھر نماز اگر کچھ جز بھی اس ڈگری دے اندر ہے نا دونوں پاسے تے اے مطلب جی اچھا جی اللہ لسب کے حدثن اندے نال نماز نہیں فاسد ہوے گی پس نہیں فاسد ہوگی نماز اس کے ساتھ اور نہ ہی چلنے کے ساتھ انہیں ٹور کے بھی جانا ہے سینہ بھی پھرنا ہے
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ नमाज फासिद नहीं हो। और हलबी कबीर में आपने पढ़ा है मसला कि जब चला अपनी नमाज में, फिर हलबी पहले कि तहतावी पहले वे हलबी और हलबी में है कि जब चला अपनी नमाज में चलना गैर मुतदारिक, वूज़ू नहीं सु टुटिया, उंज हौली हौली टुरने की आदत सु, तो ये नमाज में चला लेकिन कैसा चला, गैर मुतदारिक, सा ले के बाई तौर के चला एक सफ़ का अंदाज़ा और ठहर गया रुकन का अंदाज़ा अगली साफ़े जाके, फिर चला अंदाज़ा दूसरी सफ़ का आगा, इसी तरह फिर रुकन का अंदाज़ा, रुकन 3 तस्बीहां, इला यहाँ तक के चला वो अंदाज़ा सुफूफ़े कसीरा का, तो नहीं फासद होगी नमाज उसकी, तो मगर जब के निकल जाए मस्जिद से, वो पिछली पैरी आ रहा पिछा एक एक साफ करके, ते हौली हौली मसीतों निकल गया। जब के नमाज पढ़ रहा हो किस में, या तजावुज़ कर गया सफ़ों से सहरा में, तो फिर नमाज फासद हो गई। तो जी अजी उत्थे ही है तो इन नमाज फासद नहीं होगी, समझे ना जी। बस अगर चला मुतलाहिकन, वो सी मुतदारिक, बकफे बकफे ना ये चलिया किमें, लेकिन एक साफ इंज करके चल के सब तक लो गया है, ए कलील है किमें मुतलाहिक, बाएं तौर के चला अंदाज़ा 2 सफ़ों का दफ़ा तम वाहिदा तन, इक्को बारी 2 सफ़ा टुरिया, या निकल गया मस्जिद से ओ जड़ा हौली हौली टुरिया वक्फे नाल, या तजावुज़ कर गया सफूफ से सहरा में, तो इन तीनों सूरतों में ज़िक्र किया मुहक्किक इब्न अमीर हाज रहमहुल्लाह ने वो कि खुलासा उसका ये है, सुनिया जे, ये कि चलना नहीं खाली, या ये कि होगा बग़ैर, या होगा पस अगर हो बग़ैर उज़र के, तो पस अगर कसीर मुतवाली हो, वो 2 सफ़ा तो फासद कर देगा उसकी। बराबर है किबले की तरफ पीठ हो इसके साथ या ना हो, 2 सफ़ा अगला टुरे या पिछा पैरी टुरे, सीना ना फिरे, ताकि नमाज की हो जाएगी, इसलिए कि वो टुरना इस वक्त अमले कसीर है और नहीं है अमाले सलात से, नमाज टुर के दिन न पढ़ी दीजिए, और नहीं वाक़या होगी रुखसत इसमें रुखसत ऐसी अगर ज़रूरत नहीं थे, और अगर हो वैन का न कसीरन, अगर हो कसीर गैर मुतवाली, बल्कि तफर्रुक किया किस में, एक रकत पढ़ के एक सफ़ टुरिया, फिर रकत पढ़ के सफ़ टुरिया, फिर रकत पढ़ के सफ़ टुरिया, या मुतखल्लल हो जाए उसके मुहलात, ब 3 तस्बीहां दी मिकदार वक्फा करके, ए वे मोहलत। तो अब अगर इस तरह चला, पास अगर पीठ हो गई इसके साथ किबले को, तो नमाज, क्योंकि वो तवज्जो ख़त्म हो गई, वास्त हुण क्यों फासद हुई है, अमले कसीर नाल नहीं, बावजह पाए जाने मुनाफी के कतन, ते ज़रूरत भी इसकी कोई नहीं सी, टुर के समा चेक करता पे, ये दुकान च बड़िया माल वेंदा पे। अच्छा जी, और अगर नई पीठ की इसके साथ किबले को, तो वक्फे नाल टुरे सफ़ तो हुण नमाज फासद, लेकिन मकरू है, लेकिन हुण जरा कानून सुने जे, बावजह उस शय के जो मारूफ है किस में, मज़हब में, और किस में, ये बात कि वो शय के मुफसिद हो कसीर उसका,
मकरू होता है कलील उसका अदम ज़रूरत के वक़्त, हर वो काम के जिसका कसीर मुफसिद हो उसका कलील मकरूह होता है। ज़रूरत अदम ज़रूरत। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨੱਕ ਤੇ ਖੁਰਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਪਈ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੋਪੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ सुनते हो ना भाई, जिसका कसीर मुफसिद हो उसका कलील बगैर ज़रूरत के अगर किया है तो ये तसी बगैर ज़रूरत दे। व इनका नाम, और अगर हो उज़र के साथ, वो जरा टुरया है किस तरह मिसल इसके कि हो वो चलना किसके लिए, वुज़ू क्यों लोड़ पैगी बवजह हदस के सबकत कर गई उससे नमाज में जी, या बवजह फिरने उसके दुश्मन के मुंह की तरफ, सुने, या लौटना उसका वजहुल उदूब से सलाते खौफ में जी। ये जड़ा है ना ये बिदोस जान लग्या किबले नूं कंड होई या सलाते खौफ च आउण लग्या कंड होई, आउण लग्या उदों होनी जदों वो किबले वाले पासे खलोते ने, अगे जमात पिछे वे, उन्होंने पिछली पैरी तो नहीं आना, डिग पैणगे ना, मुड़ के आना है, हुण मुड़ के आउण लग्या कंड हुंदी पई है। और ला यफसिदो, और नहीं मकरू मुतलकन, ते ज़रूरत वास्ते चलिया है ते जा रहा है ते कंड हो गई ते मकरू बराबर है कि हो कसीर या कलील। कसीर कलील का मतलब है भी टूटियाँ बिल्कुल नेड़े ने या मस्जिद वड्डी है तो टूटियाँ 15वीं सफ ते ने पिछे जाके जी, ए मतलब है कलील कसीर जी। सुने मसन ए मस्जिद एक बंदा बाहर खलोता हो सफ ते जुमे वाले दिन आखिरी जगह ते वो वुज़ू करन जाए तो टूटी नेड़े वे, एक बंदा अगली सफ तो वुज़ू टूटा तो पिछा जाएगा तो कल कसीर हो गया जी। अच्छा जी, पीठ करे किबले को या ना पीठ करे, इसमें ज़रूरत है लिहाजा नमाज फासिद नहीं होगी। नहीं समझ गए हो, वापस चल लो। और फासिद कर देता है नमाज को खाना शय का अपने मुंह के खारिज से, विच शय होवे थोड़ी जी निकल गया वो मसला अगे आवेगा, बाहरों शय मूँह च पाई ते नमाज विच उन्होंने फासिद हो ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋ, नमाज फासिद हो। अगर चे थोड़ी सी हो मिसल तिल के, मिसल ਉਹ ਸਮਸਮਾ ਬਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਈ ਸਜਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਲ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਜਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਬ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ बावजह इमकान एतराज़ के से इंद को बचना मुमकिन है, धक्के नाल ते ना बाहरों विच वड़ गए जी, तो इसलिए नमाज फासिद हो गई जी, नमाज फासिद हो गई जी। ये बस ये नहीं गल ही। हुण अगले मसला सुने, इस तो कुन जी शरा नमाज उनकी की हो गई है, फासिद हो गई। तवज्जो करें जब, और फासिद कर देता है नमाज को खाना उस शय का जो उसके दांतों के दरमियान है। इत्थे शर्त है अगर हो कसीर, अगर हो कसीर, और वो यानी कसीर अंदाज़ा चने का, अंदाज़ा चने का, अगर वलो का ना, अगर हो अमले कलील के साथ, 5 मिनट मुँह ना चबांदा रहे जी, अमले कलील एक बार इंज किते अंदर चला गया तो इंदे नाल नमाज फासिद बावजह मुमकिन इमकान एतराज़ के इससे, किससे सुने ना, ए भी ये जरा ना भी मुँह में जी चीज़ है ना फिर नहीं लगे पिछे हो गया ना, जी मुँह में चीज़ है अमले कलील नाल अंदर जा सकती है, तो लिहाजा इत्थे इनू ज़्यादा चबा के लै गया तो फिर फासिद होने बरखिलाफ कलील के, अमले कलील के साथ जी। ऐशा बस है
ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਦੀ तो नमाज फासद होगी। वास्ते मुमकिन होने बचने के इससे इंद को बचा जा सकता है किवें कि आराम नाल बाहर भी तो कट सकता है, थुकने की भी इजाजत है जी। तो बरखिलाफ अगर इस नाल छोटी शै सी दंदां विच ते ਉਹ मतलब है कि अमले कलील नाल अंदर चली गई तो उस को बचना मुमकिन नहीं। तो चने के बराबर है तो फिर क्या है, समझी जे, क्योंकि इससे बचना मुमकिन है। अच्छा ये जी थोड़ी है ना, थोड़ी इनके को बचना मुमकिन नहीं, इसलिए कि वो ताबे होगी या उसकी थूक के अगर मुंह में कोई तिल रह गया तो वो थूक दे ना रल के अंदर चला गया। व इनका ना, और अगर हो वो जड़ा वो छोटी जी शह मुँह च अगर हो वो अमले कसीर के साथ तो क्या हो जाएगी, वो मुँह च तिल सी तो उन्हें चबान लग पिया, 5-7 बारी मुँह चबा दिता है तो की हो जाएगी। अच्छा जी हुण वेखो है वाह हुआ कदरुल हिम्मसते का फरमाया इमाम खाहरज़ादा ने, वो जो कम हो मुँह भर से ला युफसे दो, उन्हें आख्या कि जेड़ी शह मुँह भर तो घट होवे ना अगर वो खा जाए तो, लेकिन कहते हैं वो जो मुसन्निफ में है जरा बाबे ने बयान किया है चने दे बराबर ये औला है, ये औला है। उन्हें वेखो ना इन्हें आख गल तो की ना बाबे ने, उनको बंदा यहो जे मसले कढ़ के बखरी फिका की किताब लिखे तो बाकी उन्हें कहो जी कि देखो ये जो इन्होंने आज तक बनाया हुआ था चने के बराबर है, ये तो बात ही गलत है। ये इमाम फरमाते हैं मुंह भर चीज़ खाए तो फिर फासद होती, मुंह से कम हो तो नहीं होती, तो चना तो छोटा होता है जी। तो प्या न फड्डा कि कोई ना प्या फड्डा जी, ये होंदा ही आफरिया मौलवी। वफिल खुलासा, ये नहर के अंदर है, खुलासा में ये है अगर खाई उसने कोई शय हलावत से, मिठी शय खादी और निगल गया उस शय को तो मुँह में मिठास बाकी करूली अजे कोनी कीती उन्हें, हैं जी, ताकि 15 मिनट पता लगे मुँह च हलवा खादा सी। बस पाई उसने हलावत उस शय की अपने मुँह में और निगल गया उसको तो नमाज पे पढ़दा सी तो नहीं फासद होगी नमाज उसकी। मिठी शह खादी शाजी तो शह अंदर चली गई है, मिठास बाकी है तो नमाज शुरू कर दी है, तो हुण मिठास जी मूँह च महसूस हुई थुक नाल उन्होंने अंदर निकल गया तो इहदे नाल नमाज। और अगर दाखिल की उसने फानीद की शय और थले लिखा हाशियत एक किस्म दा हला ए यो मालो बिन नाशा एक किस्म दा हलवा है जड़ा नाशा नेशापुर होना है जो इलाके च बनता है। आंदे ने लफज फानीद अजमी है क्योंकि अरबी कलाम बिच ना फ़ाइल दा वज़न को नहीं हैगा, इसलिए अक्सर अहले लुगत ने इसको ज़िक्र ही नहीं किया। ताजुल उरूस वगैरह में ये है कि यह लफ्ज़ अरबी नहीं तो मुराद हलवा। अच्छा जी तवज्जो करे जे कि खुले और अगर दाखिल किया उसने फ़ानीद को या शक्कर को अपने मुंह में और नहीं चबाया उसने उसको, लेकिन नमाज पढ़ रहा है और हलावत पहुँच रही है उसके पेट की तरफ, फासद हो जाए। भाई उन्हें नमाज की हालत में क्या किया, शक्कर बारों मुँह च पाई तो उन्होंने चबाया नहीं, उन्होंने तो कोल के आप ही अंदर जा रही है तो नमाज तफसद सलात हो, क्योंकि बारों शह पाई सोना ये अंदर चलेगी ऐ गल। अच्छा जी फिर फरमाया खुलासा में अगर चबाया उसने एला कन, एला क्या गूंद त्या जड़े की जिया ए हुण अजकल चिकम शिकम जी जी, एला को फासद हो जाएगी नमाज उसकी जबकि कसीर हो। लेकिन अगर चिगम एक पासे मुँह च पई है तो उन्हें नमाज शुरू की तो छेड़िया नहीं तो नमाज पढ़ गया,
ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਹਤ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿੱਚੇ ਪੁਕਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਬੇ ਅਮਲਿਨ ਕਸੀਰਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨਾ ਬੇ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਸੀਰਨ ਨੇ ਨਾ कान मादा गाहू मर्रात जी कि खाया उसने वो जो उसके दांतों के दरमियान अगर हो कसीर, और वो कसीर चने का अंदाज़ा है। वलाओ बे आमलिन कलीलिन, अगरचे अमले के साथ हो तो गल मुक गई। बावजह बचने के इससे बरखिलाफ कलील किसके साथ, इसलिए कि ये थूक के ताबे है। और अगर यही काम छोटा तिल वाला किसके साथ किया तो फासद हो जाएगी। इस उत्ते जी गल ये अमले कसीर किवें कीता का अन मादा गाहू मर्रात, क्यों जी छोटी जी शै सी उन्होंने मूँह विच कई बारी चबाया, मसल 3 बारी चबा लिया। ए मतलब जी सुने ही अगे जी मसला। और फासद कर देता है नमाज को पीना उसका, क्या करना उसका पीना नमाज को क्या कर देता है, फासद कर देता है। बिच कुछ शै पी ली बाहरों ते नमाज फासद हो गई। सुनियो गल, इसलिए कि ये शुरब नमाज के, लो जी मसला जी, अगर सर उठाया मौलवी उस्मान ने आसमान की तरफ तो थोड़ा जा मुंह भी खुला सी, बस गिर गया इसके हलक में औला, उतों जड़ा ना ऐन पैंदी पे सी, या बारिश का कतरा और पहुंच गया इसके पेट तक, तो क्या हो गई नमाज। ओ वेखो व युफ से दो शुरब हो पिछे रह गया है इंदे नाल ही है ना जी। ला फर्का बैनल वन निसियान, ये पीता सु भावें जान के पीवे तो भावें भुल के भी नमाज विच नहीं है तो नमाज की हो जाएगी। अच्छा अगला बातल सलात हो, वो जड़ा बाहरों कतरा डिग गए बावजह पहुँचने शय के खारज से उसके पेट तक, इसलिए नमाज क्या हो गई है फासिद हो गई है जी। एक और सूरत है, बंदा बाहर नमाज पढ़ रहा तो बारिश शुरू हो गई तो पानी उतों कतरे डिगदे मूँह नाल आग लगते पे ने, सुने तो वह भी जरा जरा मूँह च उंज जा रहा, नमाज पढ़दे थुक बन गई, बंदा निकल गया, इहदे नाल नमाज फासिद नहीं होगी जी। ये और चीज़ जे ख्याल करें जी। वापस चलो जी। और फासद कर देता है नमाज को तनहनुह, खांसना खंगूरे मारना। क्यों भाई भारत नहीं बातल करता जेड़े तू 50 खंगूरे मारने भारत पढ़न लगे। और फासद कर देता है नमाज को खांसना बग़ैर उज़र के, बग़ैर दलील की है जी, बावजह उस शय के जो इस खांसने में है, यानी हुरूफ, यानी हुरूफ। और अगर हो उज़र के लिए जैसे मना करना उसको बलगम का पढ़ने से, तो फिर ला तफसल, अगर खंगूरा मारे से भी पढ़ना जरा औखा हो गया, बलगम बन गई है तो हुण की है इनू पढ़ लवो। ले माफ़ी मिनल हुरूफ और बिला उज़रन की, उज़र की शाम, उज़र किनू आंदे जी। उज़र एक वसफ़ है जो तारी होता है मुकल्लफ पर, जो नासिब मुनासिब करता है वो तसहील अलल मुकल्लफ को। ए उज़र दी तारीफ जे कि उज़र एक ऐसी वसफ़ है जेड़ी तारी हुई किस ते, जिंदी वजह तो मुकल्लफ ते तसहील हो गई। मसलन पेशाब दे कतरे डिगदे ने, एक वसफ़ है
ਉਹ ਵਸਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਸਫ ਮਾਨੀ ਆਰਜ਼ਾ। یہ ایک وصف ہے جو مکلف پر طاری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس پر آسانی ہو گئی ہے کہ تو وضو کر لا تے وقت دے اندر بشک پہ قطرے ڈگن تیرا وضو باقی ہے۔ وہ سمجھ آئی جے اے عذر دی تعریف جے عذر کی نوان دینے کہ ایسی وصف جو کیا ہو جو مکلف پر تسہیل کے یناسب ہے کہ وہ مناسب ہے کہ اس کی وجہ سے مکلف پر کیا کی جائے، آسانی کی جائے۔ بندہ بیمار ہے، کھلو نہیں سکتا تو بہ کے نماز پڑھے، ایک بیماری ایک عذر ہے جن دی وجہ تو آسانی ہوئی ہے۔ بہ کے نہیں پڑھ سکتا تھے لمحہ پہ کے پڑھے، کپڑے کو نہیں تو ننگیاں پڑھے، سارے جنہیں پیچھے پڑھے جے یہ سارے سب پر یہ تعریف سچی آتی ہے۔ ایک وصف ہے جو طاری ہوئی ہے کس پر، جو مناسب ہے تسہیل علیہ کو بھی اس کی وجہ سے مکلف پر کیا کی جائے، آسانی کی جائے جی۔ اس قانون دیتا تے نا بھی مولوی جڑا ہے نا بھی عبدالعلیم 5 سیر انہوں شاپر پڑھاؤ تو چک جاندہ ہے، تینوں استاد آکھن پترہ 20 سیر چونا ہی اے ان تکلیف مالا یتا کے جی کہ یہ تکلیف مالا یتا کے تے ٹھیک نہیں ہے گا بے، یعنی جڑا دوجے دے ذمہ کام لانا ہے نا ان دے وچ بھی تا قانون ہے نا بھی شریعت پہ آندی لا یکلف اللہ نفسا الا اتے اس ایک قانون سارے واسطے وے نا بھی جدوں کسے دے ذمہ کی کرنا ہے تے ٹھیک نہیں بلا عذرین۔ اگے جی لما فی من الحروف بھی کھنگے تے نماز فاسد کیوں ہوئی ہے، جڑی متن چ دلیل ہے وہ ہے جے کہ بھی حرف بن گئے ہیں، کی بن گئے ہیں وہ تو پتہ لگا جے حرف نہ بنن تے پھر حرف کوئی نہیں۔ او ذرا فائدہ دیا ہے تعلیل کے ساتھ متقید فساد بالتنحنح کا اس صورت کے ساتھ جب حاصل ہو اس کھنگڑے کے ساتھ حروف، یہ تو ایک گل پتہ لگی ہے بھی کھنگے ہے تو کی بنے نے تے جیسا کہ ڈکار اگر حاصل ہو اس کے ساتھ کیا اور نہ ہو مدفوع الیہ جی، اور اسی طرح اباسی سوال فاسد کر دیتے ہیں جب کہ حاصل ہو جائیں اس کے ساتھ حروف لیکن ہو کیا بغیر ضرورت کے، باقی نچ بس نہیں فاسد کرتی اگرچہ حاصل ہو جائے اس کے ساتھ کلمہ۔ آندھنے بابے نے اس گل کو اے گل پتہ لگی۔ اچھا جی توجہ کرے جوے او وین کان لعذرن، اسی سے ہے کھانسنا آواز کی اصلاح کے لیے اور آواز سونا کرنے کے لیے جی۔ ایک اور بھی کھنگورا جو نواں آیا جے یا مقتدی کا کھانسنا تاکہ رہنمائی کرے اپنے امام کی اس کی غلطی سے، اس کی غلطی سے کھنگورا مارنا پیچھوں بھی کو غلطی کر رہا تو پتہ لگ جائے بھی کی کر بھی ٹھیک کر لا بھی جے میں بولیا تو لوکاں متشابہ روزانہ لکھ دینے کنی واری غلطیاں نے تو پیسے کٹتے پینے تو کھنگورے نال کم چلائیے، کنہ نال کھنگورے نال کم چلائیے مثال طور تے جی۔ چلو خیر اے مطلب اے ہے جے اول یحتادی یا امامہ من خطئہ، یا رہنمائی پائے اس کا امام اپنی غلطی سے پچھلے تاں کھنگورا مارے تے پنڈا جو لکمہ سبحان اللہ تے پتہ کون نہیں ہوتا تے ان کو شاید ان تے لوگ کی نماز دی بہت کٹ ہو گئے کدی کدی سنڈے صاحب بھی پیچھو کہ مولوی جی ادھے نہیں جانا، چار تو بعد جانا ہے ادھے۔ اچھا جی یا جنوانے کے لیے بائیں طور کے وہ نماز میں ہے صحیح پر، یا ہے کہ بھی قاری عبداللہ صاحب نے کھنگورا اس واسطے مارے ہیں عثمان نے پتہ لگ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھ کے تیری گل سناں گا جی، انہیں باہروں ساتھ ماری مثال طور تے۔ چلو جی لیکن ہے کہ ان کھنگورے نو سمجھا ہوا تو تاں بندہ باہر لے پاسے کھلو کے ساتھ مارے اندروں بندہ کھنگورا مارے تو بندہ کہ کھنگورے ماردہ بولتا کیوں نہیں ہو
ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔ ਕਾ ਮਨ ਅਹਿਲ ਬਲਗਮ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨਾ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਤ ਮਫੂਲ ਬਿਹੀ ਵੱਲ, ਅਲ ਬਲਗਮ ਮਰਫੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾ ਦਾ ਫਾਇਲ ਹੈ, اور مصدر دی اضافت مفعول والتے فاعل مرفوع قال فی الخلاصہ وبعد جرہ الذی اضیف له کمل بنصب او برفع عملہ، شعر اپنا الفیہ دینا جی۔ اچھا جی اگے جی، اور والتعفیف، اور تعفیف کرنی، اس سے بھی نماز فاصل ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے پھونک مارنا مٹی کو، یا تدجر کرنا جی، بے ضرورت کو نہیں تو کردہ پہ جی، توجہ کرے جی۔ تعفیف جب کہ ہو مسموع، جب کہ مسموع، تعفیف یہ کہ کہے اف، اف، اف یا تف، 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 کوئی بھی پڑھ دے، یہ مٹی کو پھونک مارنے کے لیے یا تدجر کے لیے، تکلیف بنانے کے لیے، یا بعض نے کہا ہے کہ یہ اف ہے تعفیف، منہ سے اف کہنا، یہ نام اف، بعض نے کہا اف نام ہے ناخنوں کی محل کے لیے، کانوں کی محل کے لیے، اور تف نام ہے براجم کی محل کے لیے، براجم ہے جوڑنے، انہاں دی محل نو کی آندے نے تف، تے جڑی ناخنا وچ محل انہوں کی آندے نے اف، مانا دسے نے ویسے اے بھی منہ چو جڑا نا جی اف اف کر رہے ہے، ضرورت کوئی نہیں سو، اگوں آ رہا بیمار ہوئے مجبور ہے تو پھر بکری گل ہے، تو اندھ نال کی ہے نماز واپس چلو۔ اور انین، اور انین، اور وہ کیا ہے؟ وہ آہ بسکون ہا مکسورہ بر وزن دا، اندھ نال بھی۔ نماز فاصل ہو جائے۔ اور تعوہ، اور وہ یہ ہے کہ کہے اوہ، اور اس میں لغات کثیر ہیں، مد کے ساتھ بھی ہے تے اور بغیر مد کے بھی، واو کی تشدید کے ساتھ بھی ہے مفتوح، اور ہا کے سکون کے ساتھ بھی، ہا کے کسرے کے ساتھ بھی جی۔ او منہ جو جویں نکلدا جائے انہاں نال کی ہو جائے گی؟ او بے خدرو۔ انین کہا جاتا ہے، لغت بیان کیتی ہے کہ ان الرجل یئنو بالکسر، انینن فعیل انا یئنو جی، انانن بالضم کہ اس نے آواز نکالی، آنن اسم فاعل ہے، آنتن جی، بے او جڑن بے جس لئے دو میں لڑ پہنتا جو مادہ کٹیو، بے وزن دا، او کیڑا آہ جڑا ہے، توجہ العجم، بے عجمیان جلے تکلیف ہوئے تو منہ جو کٹ دینا اس لئے آہ۔ مصباح میں ہے کہ آہ من قضا بالمد و کسرہا، کہا جاتا ہے تکلیف کے وقت، اور اسی کی مثل کوستانی میں ہے۔ تعوہ اسم فاعل سے آتا ہے متعوہن، کیا آتا ہے؟ ایک ہے اواہ، ابراہیم علیہ السلام دی شان انہو لا اواہن حلیم ہوندہ نا، اندہ کی معنی ہے اواہ وہو الموقن، یقین کرنے والا، یا بمانا کثیر الدعا، یا بمانا رحیم رقیق نرم دل، یا فقی، یا ابسی زبان میں اواہ مومن کو کہتے ہیں جی۔ تو یہ اور چیز ہے، سنی ہوں، اس میں لغات کثیر ہیں، شمار کیا باہر میں تابع ہوتے ہوئے علامہ حلبی کے، کہ اس میں 13 لغتیں ہیں بھی انج کر کے جو، اور رون دے مختلف جو آواز ہوندے نے جی، آواز کٹنے دے، اور توجہ کرے جب، اور بلند کرنا اپنے رونے کو، بلند کرنا اچھی آواز نہ رو پیا، اور یہ بلند رونا کیڑا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ حاصل ہو جائے اس رونے کے ساتھ حروف جو سنے گئے ہیں،
تو یہ اونچا کرنا اے جڑے نا تافیف انین تعو تے رونا اے سارا اے وقول ماتن کا من وجعن تکلیف کی وجہ سے جسد میں جی اے سارا نال تعلق اس دا اے سارے کام ہوئے نا پچھلے اے بدن وچ تکلیف تے منہ چوں آوازاں نکلیاں نے تے انہاں نال کی ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی جی دھیان کرے جی سننا پہ بھی اے جسم میں درد کی وجہ سے ہوں تو نماز فاسد ہو جائے تے درد نہیں تے پھر کڈے تے پھر تے بطری کیا اللہ او تے دیکھو وارتفاع بکائہی بکاء بالمد صوت بالکسر آنسوؤں کا نکلنا شاعر نے شعر میں دوویں گلاں کٹھیاں کیتیاں نے آنسو بھی تے آواز بھی بکت عینیا فحک لہا بکاؤہا وما یغنی البکاء ولا العویل اے بکت عینیا جڑا ہے نا ایتھے مراد آنسو نے اگلے وچ بکا تو مراد اونچی آواز نہ رونا ہے مراد بکون ہی مرتفعن یہ ہے ہونا اس کا مسموع اگر نہ سنائے اپنے آپ کو حروف کے ساتھ تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی اس قیاس پر جو ہم نے پہلے بیان کیا قریب کیڑا کہ بھی منہ چو کو لفظ سنی ہوئے تو تا مسئلہ بن رہے جی اور اشارہ کیا اسی کی طرف مؤلف نے اپنے قول او مسموعاتن کے ساتھ بس سنے بھی جان سنے اچھا جی بکا وَهُوَ يَحْصُلُ بِحُرُوف اسی طرح مقید کیا اس کو فتح میں سراج میں شروع کنز میں مراد ان کی اے جمع ہے نا بھئی اس کے ساتھ کیا اصل حروف اتھے جمع ہے نا اے جمع ما فوق الواحد مراد ہے بھئی دو حرف ہی حاصل ہو جائیں نا تو کیا ہو جائے گی اے مطلب جی اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صرف آواز نہیں خلاف ہے واسطے ظاہر کے بھئی اتو تو پتہ لگا بھی روبے تے بچو حرف پیدا ہون تے پھر تے جے نہ پیدا ہون تے نہیں جی ہن سنیا جے وے اور محل فساد اس کے ساتھ حروف کے حصول کے وقت جب کہ ممکن ہو مولی رمضان کو بچنا اس سے اے زبان روک سکدا سی تے پھر سارے پچھلے لفظ کڈے تے سنیا جی کیونکہ تھوڑا جب دماغ یہی آ رہا سی کہ اس کو تو تکلیف ہے تو وہ تو مجبور ہے تو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے یہ دماغ جا رہا سی نا اے دی وضاحت جی یہ فساد کا محل تب ہے کہ حروف حاصل ہوئے ہو ساری صورتوں وچ لیکن جب کہ اس کو کیا ہو روکنا ممکن ہو اچھا پیچھے سے نا او من واجن بے جاسدی درد کی وجہ سے کس میں جسم میں کس میں جسم میں اور تھوڑا متن رہے گا پڑھ لو تو پھر متن عرض کردہ میں یا ایک منٹ پورا کر لو اچھا ممکن ہو بہرحال جب کہ ناممکن ہو اس کو روکنا اس سے تو پس نماز فاسد نہیں ہوگی ان دل کل کے نزدیک جیسا کہ ہن مثال دیں دے جے مثل مریض کے جب کہ ناممکن ہو اس کو روکنا اپنے آپ کو کس سے باقی لفظوں سے اس لیے کہ اس وقت وہ مثل چھینک اور مثل ڈکار کے ہو گئے ہیں جب کہ حاصل ہو جائیں دونوں کے ساتھ حروف تو پھر بھی کی ہوندہ ہے فاسد نہیں ہوندی نچ نال یا ڈکار آوے ان نماز فاسد اسی طرح اگر وہ مریض ہے تو مجبوری ہے منہ چو آوازاں بے ساختہ بھی نکل دی ڈک نہیں سکدا تو ہون نہیں ہو اے مطلب جی اچھا واپس چلو وہ تکلیف تھی کس میں بدن میں اے جو پچھلی آوازاں نکلیاں نے یا مصیبت کی وجہ سے یا کیونکہ مصیبت نال منہ چو آواں نکل دیاں نے جی مصیبت کیڑی شے دی حبیب کے فقدان کی وجہ سے بھائی کوئی پیارا گم گیا پیارا فوت ہو گیا اے مطلب ہے یا مال کے فقدان کی وجہ سے آ جڑا ہے نا ایک قید ہے انین کے لیے اور وہ جو اس کے بعد ہے
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਫਾਸਦ ہے اس لیے کہ یہ سارے کلام ہیں کیا مانن کیا ہیں کلام ہیں جی اور سنیوں گل اچھا جی لا تفسدو اے لا تفسدو پھر پڑھ دیا اے بھئی ایک کلام ہے مانن اس لیے ان کے ساتھ نماز فاسد ہے اور دیکھو او مصیبت ہے یہ مصیبت وہ ہوتی ہے جو پہنچے انسان کو ہر اس شے سے جو انسان کو کیا کرتی ہے ماں دا بیان یعنی موت آ گئی تے جڑے زندے نے انہوں نے تکلیف ہوندی ہے یا مرض آ گئی تے انہوں آپ تکلیف ہے اور نحو ذالک پس یہ جو کہا ہے نا لِأَنَّهُ کلام مانن یہ بھئی عطف ہے کدھے گیا بھئی بس وہ عام کے عطف سے ہے خاص پر مگر یہ کہ اس عطف کی شرط یہ ہے کہ واو یہ کہ ہو واو کے ساتھ خاص کر کے جو عام کا عطف ہوتا ہے نا خاص پر اس عطف کا قانون یہ ہے کہ وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے جی پہلے عام بیان کیتے پھر اے خاص بیان کیتا جی اچھا جی سمجھا جی لِأَنَّهُ کلام مانن مثل اس کے اے مانن کلام کے میں کیڑا اجر او آ کردہ پہ نا او پی پامپ کردہ پہ اے مانن کے میں گویا کہ وہ کہہ کر بتا رہا ہے کہ میں مریض ہاں تے مینوں معذور رکھیا جے یا وہ کہہ رہے کہ میں مصاب ہوں تے میری تعزیت کرو گویا کہ وہ دس رہے اگر اے جملے بول دے تو پھر کی ہوں تے اے جڑے تھوڑے تھوڑے بولے سو وہ مانن اے جملے نے مانن اس وجہ تو نماز فاسد ہوگی کہ یہ کلام ہے مانن سمجھائیے اور باہمیں کنہ بھی دکھ ہوئے تو نماز کدے آکے ہو کو بے جی مری گیا کیا ہو سی فاسد ہو گئی ہے کہ اے شاباش اور دلالت عمل اچھا سوال ہے بھی یہ تو دلالت کر دے پہنے لفظ تو نہیں بولے انہیں اور دلالت عمل کرتی ہے سری کا عمل اگر نہ ہو سری مخالف دلالت کے سری دلالت کے مخالف نہ ہو تو پھر دلالت وہی کام کرتی ہے جو صراحت کرتی ہے دلالت جو صراحت کرتی ہے تو اگر صراحتاً یہ جملے بولتا تو کیڑے کہ انہو مریض فادرہو یا مصاب فعزوہو تے لہذا دلالتاً بولتا میں اے گل جو بچیوں ولو افصح بھی اور اگر وضاحت کرتا ہے ان کے ساتھ تو کیا ہو جانا تھا فقضا ہنا تو یہاں بھی اسی طرح ہے جب اس نے بولے آہ او تے دلالتاً گویا کہ پورے بول دیتے ہیں لہذا نماز کیا ہوگی دوسری دلیل یا اس لیے کہ اس میں اظہار ہے تأسف کا اور افسوس دا میں نے تکلیف ہے یا میری کو قیمتی شے گم ہو گئی ہے اظہار تأسف ہے اور یہ اظہار تأسف یہ جنس کلام ناس سے ہے جیسا کہ تحقیق کی اس کی فتح القدیر میں اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور سنیں ہی توجہ کرے جب نئی واپس لو نئی فاسد ہوگی نماز بس باب حاصل ہونے یا پچھلیاں چیزاں دے جنت کے ذکر کی وجہ سے یا نار کے ذکر کی وجہ سے اے رونا یا اس قسم کی آواز نکلی ہے بھی تلاوت کرتے خود یا امام کر رہا ہے تو ذکر کس کا آیا یا نار کا اب یہ آواز نکلی تو اتفاقاً اب نماز فاسد کیوں باوجہ دلالت کرنے ان حالتوں کے خشوع پر یہ تو دلالت کر رہے کہ نماز بڑی دھیان نال پڑھ رہے بالکل کھب گیا نماز بچ تتائے آوازاں نکلیاں جی سنیں او ویکھو شرح لے دلالت حال الخشوع یعنی خوف اللہ واحد قہار سے سنیں بس گویا کہ خوف کی وجہ سے وہ خشک ہو گیا کی ہو گیا تو بچوں بازا نکل آئی جیسا کہ زمین خاشعہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے دیکھتا ہے تو زمین کو ہاں میدا تن پس بھی سکی ہو جاندی بالکل ہے او چٹیل میدان پس جب نازل کرتے ہیں ہم اس پر پانی اہتزت وارا بت تے تر و تازہ ہو جاندی ہے۔ اور حدیث شریف میں سنیا جی وہ بندہ جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہوئے داخل ہوگا جنت میں، اور جو گناہ کرتا ہے ہنستے ہوئے داخل ہوگا نار میں روتے ہوئے۔ موشی کہہ رہے ہیں لم اجدہ ہاکذا، لیکن روابن ابن حبان عن ابی ہریرہ بنحوہ موجود ہے 640 نمبر تے، اس مضمون دی بھی حدیث موجود ہے ابن حبان میں۔ اور جواب دینا سلام کا اپنی زبان کے ساتھ یا مسافے کے ساتھ، کو سمجھ آ رہی جے؟ اور عمل کثیر یہ سارے کی کر رہے ہیں مفسد ہیں نماز کے، اور سینے کا پھیرنا قبلے سے، اور کھانا شے کا اپنے منہ کے خارج سے اگرچہ تھوڑی سی ہو، اور کھانا اس چیز کا جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے حالانکہ وہ چنے کی مقدار ہے، اور پینا اس کا، اور کھانسنا اس کا بغیر عذر کے، اور تعفیف کرنی اور انین کرنی اور تعوہ کرنا اور اپنی آواز کو اونچا کرنا، اے سارے کام کس وجہ تو؟ درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے۔ ہن کی یہ نماز کیونکہ مانن کلام دلالت کر رہے ہیں کہ جملے ہوتے نہ کہ جنت یا نار کے ذکر کی وجہ سے